مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. خوب نام محمد ہے دوستوں، خوب نام محمد ہے دوستوں، جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں. خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو ہمارا نہیں وہ تمہارا نہیں. خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. نسبت مصطفیٰ بڑی چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں. نسبت مصطفیٰ بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کو بخشش نہیں. خود خدا نے یہ قرآن میں فرما دیا، جو ہمارا تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. ہمہ قسم کی تعریف، تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے ہے. انگنت لا تعداد درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر. آپ نے سابقہ جمعہ میں سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا، آپ کی بات پر ایمان لانا، اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرنا ہم سب پہ فرض ہے. اور چوتھی بات کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا احترام، آپ کے نام کا احترام اور آپ کی بات کا احترام بھی ہم پہ فرض ہے. اور نہایت اختصار کے ساتھ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نام نامی سن کر، آپ کا اسم گرامی سن کر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں درود پڑھنا چاہیے. اس کے فوائد کیا ہیں اور جو نہیں پڑھتا اس کے نقصانات کیا ہیں؟ آج کے جمعہ میں صرف اسی بات پہ بات ہو. سب سے پہلے اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 کے اندر ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کی نورانی ملائکہ یصلون علی النبی،
اللہ اپنے نبی پہ رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے اہل ایمان، اہل اسلام، صلو علیہ، تم بھی اس نبی پر جس نبی پر اللہ رحمتوں کا نزول کرتے ہیں اور جس کے لیے نورانی ملائکہ اللہ کی رحمت کی اپیل کرتے ہیں، تم سارے مل کر صلو علیہ، اس نبی پر درود پڑھو، وسلموا تسلیما۔ حضرات، ہمارے معاشرے میں اس بات کو یوں سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے نبی پر درود پڑھتے ہیں، فرشتے درود پڑھتے ہیں، تم بھی درود پڑھو، جبکہ اللہ کا درود پڑھنا یہ ایسے ہے کہ اللہ اپنی رحمتوں کا نزول کرتے ہیں۔ اور اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود فرشتوں کا ہے وہ اللہ سے رحمت کی اپیل کرتے ہیں۔ اور ہمیں سب سے پہلے اس بات کو جاننا ضروری ہوگا کہ درود کس بات کا نام ہے۔ لفظ صلاح یہ اللہ کی رحمت ہے، اس سے مراد، اور یہ اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کا نزول ہمیشہ اپنے بندوں پر ہی کرتا ہے۔ خالق اور مخلوق کا یہی تو فرق ہے۔ خالق اپنی مخلوق کو تخلیق کرتے ہیں اور اسی طرح اللہ رب العزت محمود ہیں، ہم حامد بن کر اس کی تعریف اور ثنا بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے معبود ہیں، ہم عابد بن کر اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت مسجود ہیں، ان کو ہی سجدہ کیا جاتا ہے، ہم ساجد بن کر، سجدہ کرنے والے بن کر، اپنی جبین نیاز کو جھکانے والے بن کر ساجد بنتے ہیں۔ ہم اس کے بندے، وہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، وہ ہمارا خالق ہے۔ یہی تو فرق ہے کہ اللہ اپنی مخلوق پر ہمیشہ رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے اسی رحمت کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 کے اندر کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو، کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کیا کرو، اور وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کیا کرو، کبھی سبحان اللہ کہہ کر، کبھی الحمدللہ کہہ کر، کبھی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کے ترانے گا کر اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کیا کرو۔ اللہ کی ساری مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرنے والی ہے، اور اللہ ان کی تسبیح اور ان کی عبادت کو خود ہی جانتے ہیں۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکہ، وہی تو ذات ہے یصلی علیکم جو ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول کرتے ہیں، وملائکہ اور اپنے فرشتوں پر، لیخرجکم من الظلمات الی النور تاکہ ان کو اندھیروں سے نکال کر اللہ روشنی کی طرف لے آئے۔ وکان اللہ بالمؤمنین رحیما، اور بے شک اللہ جو ہے اپنے مومن بندوں کے ساتھ بڑے ہی رحم و کرم کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یصلون کا معنی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ وملائکہ، بے شک اللہ اور اس کے نورانی ملائکہ،
یصلون علی الصف الاول، جو پہلی صف میں بیٹھتے ہیں اللہ ان پر اپنی رحمتوں کا نزول کرتے ہیں اور اللہ کے نورانی ملائکہ ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ تو یصلون کا پتہ چلا، اس کا معنی، اس کا مفہوم اور اس کا ترجمہ یہ ہمیں یہ بتاتا ہوا نظر آتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس سے مراد ہے، اور اللہ اپنی رحمت ہمیشہ اپنے بندوں پہ کرتا ہے۔ اور قرآن مجید سورہ البقرہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ صبر کرنے والوں کو بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جن کو مصیبت آئی ہے، اللہ رب العزت نے بیٹا دیا، بیٹا چھین لیا، صحت دی، بیماری دے دی ہے، مال دیا، فقر آ چکا ہے، تندرستی ہے، وہ بیماری کی حالت میں تبدیل ہو چکی ہے، تو وہ مصیبت کے آتے ہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ایسے لوگوں پر صلوات، اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حضرات ذی وقار، اور یہی وہ لوگ ہیں جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، جو مصیبت کے وقت اللہ رب العزت کا شکوہ نہیں کرتے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور بیماری پہ صبر کرتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنی زبان اطہر سے اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ آل ابی اوفا جو ہیں ان پر تو اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وعلی زوجک، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اے اللہ تو مجھ پر اور میری بیویوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ حضرات ذی وقار عبداللہ ابن عمر بن عاص فرماتے ہیں سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے من صلی علی صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھ لیتا ہے صلی اللہ علیہ بہا عشرا، اللہ اس پر اپنی رحمتوں کا 10 بار نزول فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صلی اللہ 10 بار اس پہ درود پڑھتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جو نبی پر درود پڑھتے ہیں اللہ نبی پر بھی رحمتوں کا نزول کرتے ہیں، اور جو نبی پر درود پڑھنے والے ہیں صلی اللہ علیہ بہا عشرا، اللہ اس پر 10 بار اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ حضرات انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، نسائی کی یہ حدیث ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من صلی علی صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحطت عنہ 10 خطیئات ورفعت له 10 درجات، پیارے رسول فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک بار کہہ دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا کہہ دیتا ہے اللہم صلی علی محمد، جو ایک دفعہ یہ کہہ دیتا ہے صلی اللہ علیہ 10 صلوات، اللہ 10 بار اس پر اپنی رحمتوں کا نزول کرتے ہیں، وحطت عنہ 10 خطیئات، اور پھر اللہ 10 خطاؤں کو اس سے مٹا دیتے ہیں، ورفعت له 10 درجات، اور 10 درجات کو اللہ رب العزت اس کے لیے بلند کر دیتے ہیں۔ حضرات ذی وقار ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، قیامت کے دن پیارے نبی فرماتے ہیں وہ مجھ سے زیادہ قریب ہوں گے، ان کا تعلق، ان کی صحبت اللہ رب العزت عطا کرے گا، جو دنیا میں رہتے ہوئے
مجھ نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے گاتے رہے، اللہم صلی علی محمد کے ورد کرتے رہے، نام نامی اس میں گرامی سن کر وہ اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر پر درود و سلام کی بارش کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول الناس بی یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا وہ مجھ سے زیادہ قریب ہوں گے، وہ میرے پاس ہوں گے جنہوں نے دنیا میں رہ کر مجھ پر درود پڑھا ہوگا۔ سعادت ہے یہ، درجہ ہے یہ، فائدہ ہے یہ، جو اپنے نبی کی معیت میں رہنا چاہتا ہے، جو اپنے نبی کی صحبت لینا چاہتا ہے، جو اپنے نبی کے قریب ہونا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ مسنون درود پڑھا کرے جس کو پیارے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اور اسی طرح ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، یہ جمعہ کا دن ایام میں افضل ترین دن ہے، اور ذاتوں میں جناب محمد الرسول اللہ کی ذات افضل ذات ہے، بندوں میں پیارے رسول سب سے بہترین انسان، اکمل ترین انسان، احسن ترین انسان، اچھے انسان وہ جناب محمد الرسول اللہ ہیں۔ ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، جتنے بھی دن ہیں یہ دن تو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن یوم الجمعہ یہ جمعہ کا دن جو ہے اس کو تمام دنوں پہ فوقیت حاصل ہے، یہ تمام دنوں پہ اس کو برتری حاصل ہے، اللہ رب العزت نے اس کا مقام بہت زیادہ رکھا ہے، اس کو سردار بنا دیا ہے۔ اور پیارے رسول فرماتے ہیں فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ، یہ جمعہ کا دن آئے تو جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھا کرو، کثرت کے ساتھ درود پڑھنا۔ اور اسی طرح فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ، یہ تمہارا درود یہ اللہ رب العزت مجھ پر رحمتیں بنا کر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیتے ہیں۔ تمہارا درود پڑھنا، تمہارا درود ابراہیم کا ورد کرنا، یہ اللہ رب العزت سے دعا اور التجا کی اپیل ہے، اللہ مجھ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا ہے، اے اللہ کے رسول، جب آپ کو اس دنیا سے چلے جائیں گے، آپ قبر اپنی آرام گاہ میں پہنچ جائیں گے، تو کیا ہمارا درود پڑھنا اس وقت بھی آپ کو فائدہ دے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں، وقد ارمت قال یقول بلیلا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ انعام ہے کہ جتنے بھی انبیاء اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جتنے بھی انبیاء اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اس زمین پہ، اس مٹی پہ حرام کر دیا گیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھا جائے، وہ انبیاء کے جسم کو مٹی میں مٹی ملا دے، یہ زمین کو لائق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مٹی پہ حرام کر دیا ہے تو انبیاء کا جسم حرام کر دیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا سے جاتے ہیں تو 12 ربیع الاول کی تاریخ ایک بہت المناک حادثہ ہے، بہت افسردہ کرنے والا، پریشان کرنے والا اور کلیجوں کو کھا جانے والا یہ ایک وہ دن تھا۔ لیکن سنیے اصحاب رسول نے کیا کیا ہے، جب آپ کو اپنی آخری آرام گاہ میں داخل کیا جا رہا تھا تو اصحاب رسول کی 10 کی ٹولیاں آتی ہیں تو اللہم صلی علی محمد پڑھتی جاتی ہیں۔ یہ آپ کا جنازہ ہے، یہ آپ پر درود پڑھا جا رہا ہے، اور آپ کو آپ کی آخری آرام گاہ میں جس کو لحد کی شکل کہا گیا ہے کہ الحدولی لحدہ وانصب اللبن، میرے لیے جب میں دنیا سے جاؤں تو میرے لیے لحد کی قبر بنانا، وانصب اللبن، اور اس پہ کچی اینٹوں، جو مٹی کی کچی
اینٹیں ہیں وہ گاڑ دینا، یہ میری قبر ہے۔ اور یہ ساتھ ارشاد فرما کے گئے دنیا میں رہتے ہوئے، اللہم لا تجعل قبری وثنا، اللہ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنانا، اللہ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنانا، کہ لوگ ادھر آ کے سجدہ کریں، لوگ ادھر آ کے عبادت کریں۔ لعن اللہ الیہود، اللہ ان یہودیوں پہ لعنت کرے، ان عیسائیوں پہ لعنت کرے، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا، جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ حضرات یہ پیغام دیا ہے، پیغام مصطفیٰ، اس کو نوٹ کیجئے، اور یہ طریقہ دیا ہے، طریقہ مصطفیٰ، اس کو نوٹ کیجئے کہ پیارے ربی نے فرمایا وہی مسنون درود جو میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں وہ پڑھنا، اللہ اپنی رحمتوں کا نزول مجھ پہ کرتے رہیں گے۔ حضرات جی وقار، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی ہے، جو نام نامی اس میں گرامی سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑتا۔ رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علیہ، جس کے پاس میرا نام آئے، جس کو لوگ میرا نام سنائیں اور پھر وہ نام سن کر اپنے نبی کا گونج نہ جائے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی جس کا معنی مفہوم ہمیں یہ بتاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کا نام صرف 4 دفعہ لیا ہے، وہ بھی پیار اور محبت کے ساتھ، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم۔ اور پیارے ابو بکر صدیق نے یہ آپ کا آخری خطبہ جب آپ دنیا سے جاتے ہیں تو یہ خطبہ پڑھ کر سنایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہیں، آپ کے نام میں 4 الفاظ ہیں، تو وہ بھی الفاظ قرآن مجید کے ہیں، میم ہے، ہا ہے، اور میم ہے اور دال ہے۔ یہ کتنے پیارے الفاظ ہیں، جو پڑھتا ہے ایک دفعہ اپنے نبی کا نام لے دیتا ہے تو ایک لفظ پڑھنا قرآن مجید کا 10 نیکیوں کا باعث بنتا ہے۔ جو پیارے نبی کا نام ایک دفعہ لیتا ہے اللہ 40 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ حضرات یہ محمد پیارے اللہ نے قرآن مجید میں 4 مرتبہ اپنے نبی کا نام لیا ہے، ایک دفعہ وما محمد کہہ کر، اور ایک دفعہ یہ کہہ کر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہی جو لوگ ہیں جو اہل ایمان ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں، ان کا ایمان تقاضا کرتا ہے وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل ایمان تم پہ یہ لاگو ہے، تم پہ یہ فرض ہے، تم پہ یہ واجب ہے کہ جو اللہ رب العزت نے شریعت کو نازل کیا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکلم فرما دیا ہے، وہ قولی طور پر ہے، وہ فعلی طور پر ہے، وہ تقریری طور پر ہے، تم پہ لازم ہو چکا ہے کہ وآمنوا بما نزل علی محمد، اس چیز پر ایمان لے آؤ جس چیز کو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد پہ نازل فرمایا۔ تیسری مرتبہ یہ کہہ کر ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یہ وہ رسول ہیں جو دین حق لے کر آئے ہیں، لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر ظاہر کر دیں، غالب کر دیں۔ اور یہ اسلام ایک ایسا واحد دین ہے جو تمام ادیان کو ختم کر چکا ہے، اور اس کو اللہ رب العزت نے فوقیت دے دی ہے، اس وجہ سے کیونکہ اس کی نسبت جو ہے جناب محمد رسول اللہ کی طرف ہے۔ جس طرح آپ پوری کائنات میں اعلیٰ افضل ہیں، اسی طرح آپ کی بات پوری کائنات میں اعلیٰ اور افضل ہے، اسی طرح جو آپ لے کر آئے ہیں وہ حق لے کر آئے ہیں، اور جو آپ کا دین ہے یہ دین بھی پورے ادیان سے اعلیٰ اور افضل دین ہے۔ اور یہ ساتھ ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، سورہ فتح ہے، 26واں پارہ ہے، یہ تیسری بار میرے نبی نے کا نام اللہ رب العزت نے لیا ہے، محمد الرسول اللہ،
یہ محمد اللہ رب العزت کے رسول ہیں، ان کی رسالت پہ ایمان لانا تم پہ فرض اور واجب ہو چکا ہے، اور اس بات پہ ایمان لانا فرض اور واجب ہو چکا ہے کہ کوئی نبی قبیلے کے لیے، کوئی کنبے کے لیے، کوئی ملک کے لیے، کوئی شہر اور بستی کے لیے ہے، لیکن اس کی رسالت اللہ رب العزت نے اس کی نبوت اور اس کی رسالت عالمگیر رکھی ہے۔ تمام نبیوں کے یہ نبی سردار نبی ہیں، تمام نبیوں کے یہ امام نبی ہیں، ساری کائنات کے یہ نبی ہیں۔ اس وقت کسی نبی کی نبوت نہیں چل سکتی، نہ کسی کی بات چل سکتی ہے، اور نہ کسی کی ذات کو بڑھائی دی جا سکتی ہے۔ خدا از بزرگ تو قصہ ہے مختصر، اللہ رب العزت نے یہ آخری چوتھی بار یہ کہہ کر بیان کر دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یہ سورہ احزاب ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرا پیارا محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہیں، میں نے سیل لگا دی ہے، اس کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اور باقی اللہ رب العزت نے کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، نام لے کر اللہ رب العزت نے پکارا نہیں۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، یہ عظمت ہے، یہ مقام ہے۔ تو جب جناب محمد الرسول اللہ کا نام آئے تو کثرت کے ساتھ درود پڑھنا ہم پہ فرض ہے۔ محمد کا معنی تعریف کیا ہوا، جس کی تعریف بگانے بھی کرتے ہیں، اپنے بھی کرتے ہیں، بڑے بھی کرتے ہیں، چھوٹے بھی کرتے ہیں، ساری کائنات کے لوگ کرتے ہیں، حتیٰ کہ رب العالمین بھی کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا ہے اللہ کے رسول میں دعا کرتا ہوں، میں دعا میں کیا کروں، کیسے کروں؟ تو اللہ کے رسول ابو ابی بن کعب کو ارشاد فرماتے ہوئے کہتے ہیں فقلت یا رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول سے یہ کہا تھا انی اکثر الصلاۃ علیک، میں کثرت کے ساتھ آپ پر درود پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلم اجعل لک صلاتی، کیا میرا یہ درود پڑھنا دعا میں آپ پر کیا اچھا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں ما شئت قلت الربع، میں نے 4 مرتبہ اللہ کے رسول سے یہ سوال کیا، چاروں مرتبہ میرے رسول نے اسی بات کو کہا تیرا دل چاہے جتنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اس میں قید نہیں ہے کہ تو صرف اختصار کے ساتھ ایک دفعہ کہے اللہم صلی علی محمد، کثرت کے ساتھ جتنا تیرا دل چاہے، جتنی تیری عقیدت ہے، جتنی تیرے دل میں حب مصطفیٰ ہے، جتنا تیرے نبی کا تیرے دل میں پیار ہے، اس سے بڑھ کر تو اپنے نبی سے اپنی عقیدت کا اظہار کر، تو درود ابراہیم پڑھ کے کر۔ یہ تو ہے عقیدت مصطفیٰ، یہی تو ہے عقیدت مصطفیٰ، اسی بات کا نام تو ہے احترام مصطفیٰ کہ میں نبی کا نام سنوں تو لہر جاؤں، میرا ایمان تازہ ہو جائے، میرے ایمان میں حرارت آ جائے، اور میں نبی کا نام نمازوں میں لوں، اذانوں میں لوں، اور اپنی محفل میں لوں، اور اپنے کاروبار کی شکل میں جب بھی مجھے کوئی چیز یاد آئے تو پیغام مصطفیٰ یاد آ جائے۔ یہ ہے میری عقیدت اور احترام کا حال، لیکن ہمارا حال اس سے الٹ ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنے والا کہتا ہے مجھے فائدہ کیا ملے گا؟ فرمائے اذا تکفى ہمک، اللہ تیرے غم جتنے ہیں، ہم جتنے ہیں، سارے دور فرما دے گا، تیرے غموں کے لیے میرا اللہ کافی ہو جائے گا۔ وَيُكَفِّرُ لَكَ ذَنبُكَ، اور جتنے تیرے گناہ ہیں اس درود ابراہیم پڑھنے کی وجہ سے اللہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حضرات درود ابراہیم پڑھ کے تو دیکھیے، لیکن ہم نے ایسے ایسے درود ایجاد کر دیے ہیں جن کا قرآن و سنت سے تعلق نہیں ہے، جن کا قرآن و سنت میں کوئی ثبوت نہیں ہے، ہم نے ایسے ایسے ان کو نام دے دیے ہیں جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے امتیوں کو اللہ بخیلی سے بچا لے۔ بخیلی ایک ایسا عیب ہے جو پہلی قوموں کو، پہلی امتوں کو ہلاک کر کے لے گیا ہے۔
پہلی امتیں، پہلی قومیں بخیلی کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی ہیں۔ بخیلی کتنی وجہ سے ہوتی ہے؟ بخیلی ایک ہے کہ بندہ مال نہ خرچ کرے، یہ بخیلی کنجوسی ہے، بخل ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت کی بندہ حمد و ثنا اور عبادت میں بخل اختیار کرے، اللہ کی کھل کے عبادت نہ کر سکے، یہ بھی بخل ہے۔ اور اسی بات کا نام بھی بخل ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آ جائے تو پھر بندہ بخل کرتے ہوئے آپ پر درود ابراہیم نہ پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم کی بارش نہ کرے، یہ بھی بخل ہے۔ میرے رسول نے فرمایا اللہ تم کو بخیلی سے بچائے، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو بخیلی سے بچا لیے جاتے ہیں یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ کامیابی اور کامرانی کے راہیں ان کے لیے ہموار کر دیتے ہیں، ان کے لیے منزلیں آسان ہو جایا کرتی ہیں، جو بخیلی سے بچا لیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا البخیل، بخیل ہے وہ بندہ من ذکرت عندہ، جس کے پاس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، فلم یصلی علیہ، پھر وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب دعا بتاتے ہوئے، آداب نماز بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، یہ آداب سنیے۔ فضالہ بن عبید کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میرے لیے ارشاد فرمایا جاتا ہے رجل یدعونی صلاتہ لم یمجد اللہ، ایک وہ بندہ ہے جو نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ کی ثنا، اللہ کی بزرگی بیان نہیں کرتا، ولم یصلی، پھر وہ مجھ پر درود نہیں پڑتا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں عاجلہ ھذا، اس نے جلدی کی ہے، اس نے جلدی کی ہے، مانگنے میں جلدی کی ہے۔ مانگنے کے آداب یہ ہیں، دعا کا ادب یہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے کیا کر، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر، اللہ کی کبریائی بیان کر، اس کے اسماء لے کر، اس کے ناموں کا واسطہ دے کر اس کی حمد، اس کی ثنا بیان کر، اور پھر کیا کر، ثم یصلی، پھر اس دعا میں درود ابراہیم کو شریک کر، ثم یصلی علی النبی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ، ثم یدعونی، پھر اپنی حاجات اور مناجات اپنے رب کے سامنے رکھ، دیکھ تیرا اللہ تیری دعاؤں کو قبول کرتا ہے یا نہیں۔ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہماری نمازیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہمیں راحت اور سکون اطمینان کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ ہم جلدی کرنے والے ہیں، ہم جلدی کرنے والے ہیں، اپنی حاجات اور مناجات اللہ کے سامنے رکھنے والے ہیں۔ اللہ کی ہم نہ تو حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ابراہیم پڑھتے ہیں، پھر اپنی حاجات مناجات رکھ کر یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعاؤں کی قبول نہیں کرتا۔ ہمارے ہاتھ اٹھانے میں دیر تو ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے خیر پانے میں دیر کبھی نہیں ہو سکتی۔ آداب سیکھیے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل یقول لک من صلی علیک صلاۃ صلیت علیہ ومن سلم علیک سلمت علیہ، جو مجھ پر درود پڑھتا ہے یا جو مجھ پر سلامتی بھیجتا ہے اللہ اس کو سلامت رکھتا ہے، اس کا مال سلامت رہتا ہے، اس کا ایمان سلامت رہتا ہے، اس کی جان سلامت رہتی ہے۔ آج دور یہ ہو چکا ہے نہ ہمارا مال محفوظ ہے، نہ ہماری جان محفوظ ہونے والی ہے، نہ ہمارا ایمان محفوظ ہے، سلامتی ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم سلامتی والے کام چھوڑ چکے ہیں۔ سلامت رہنا چاہتے ہو تو سلامتی والے کام کرنا شروع کر دو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا شروع کر دو، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا۔ کب درود پڑھنا چاہیے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مقامات بتا دیے ہیں جب درود پڑھا جائے۔ ہمارے ہاں عالمیہ یہ ہے جب جس کا دل چاہتا ہے وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور جو دل میں آتا ہے وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ مسنون درود پڑھیے، اور کب پڑھیے؟ نماز کے آخری تشہد میں درود پڑھیے۔ جو نماز کے آخری تشہد میں درود نہیں پڑھتا، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح یہ بات سنتے جائیے، قنوت کے آخر میں انسان درود پڑھے، اور اسی طرح جنازے کی دوسری تکبیر میں درود ابراہیم پڑھے، اور اسی طرح
خطبہ ہے، خطبہ جمعہ ہے، تو انسان کو درود پڑھنا چاہیے۔ مؤذن کی اذان سن کر درود ابراہیم کا ورد کرنا چاہیے، جو ہم نہیں کرتے، حتیٰ کہ المیہ یہ ہے کہ ہم اذان تک غور سے نہیں سنتے۔ مؤذن کی اذان سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اور آپ کے لیے مقام محمود کا سوال کرنا یہ ہم پر ضروری ہے، اور اسی طرح مسجد سے باہر نکلتے وقت درود ابراہیم پڑھنا، جیسا کہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک، اور اسی طرح مجلس سے فارغ ہو کر درود ابراہیم درود پڑھنا، اور نام نامی جناب اس میں گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام سن کر آپ پر درود پڑھنا، جمعوں کے دن درود پڑھنا، صبح کے وقت اٹھنا تو 100 دفعہ درود ابراہیم اللہم صلی علی محمد، دعا میں درود ابراہیم اللہم صلی علی محمد، اللہ اپنی رحمتوں کا نزول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کرے، وعلی آل محمد، اور آپ کی آل پر اللہ اپنی رحمتوں کا نزول کرے، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام پر درود اپنی رحمتوں کا نزول کیا ہے۔ وہ کیسے تھے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات آپ آسمان پہ جاتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، تو پیارے ابراہیم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، جا کر اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ تو پیارے رسول فرماتے ہیں اس وجہ سے تم اس کو لازم کر لو، پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے مالک الملک کثرت کے ساتھ ہمیں درود ابراہیم پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو سنا ہے سنائے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔